تمہیں ذرا بھی احساس ہے؟ میرا بچہ بیمار ہے، اسے ماں کا دودھ چاہیے، اور تم ہو کہ صرف اپنی فکر ہے تمہیں۔ ارباز سکندر نے دانت کچکچاتے ہوئے زنیرہ سے یہ بات کہی تھی۔ اس وقت وہ بے تحاشا غصے میں تھا، لیکن زنیرہ اپنے ہونٹوں پر لپسٹک کا آخری ٹچ دے رہی تھی۔ فٹنگ کی میکسی اس نے پہن رکھی تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی، ارباز پلیز مجھے بور مت کرو، میری دوست کی شادی ہے، تمہاری باقی کی باتیں میں آ کے سن لوں گی، اوکے سویٹ ہارٹ۔ یہ کہتے ہوئے وہ جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگی، ارباز نے اس کی کلائی پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اپنے بیٹے کی ذرا پرواہ نہیں ہے؟ اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہا، 3 دن سے میرا بچہ بھوکا ہے، اسے ماں کا دودھ چاہیے، اور تم ہو کہ تمہیں ذرا پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ مائیں تو رو رو کے نڈھال ہو جاتی ہیں۔ زنیرہ نے اپنی کلائی ارباز کے ہاتھ سے چھڑوائی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں ٹپیکل مردوں کی طرح میرے ساتھ بیہیو کر رہے ہو؟ کہاں ہے ملازمہ؟ اس کی ذمہ داری ہے اسے سنبھالنا، حرام کے پیسے نہیں دیتی میں اسے۔ صبر کرو، میں بلاتی ہوں اسے۔ اس کا فیڈر اچھی طرح سے دھوئے، اسے گرم پانی سے ابالے، اور پھر اسے فیڈر بنا کے دے۔ ٹھیک ہو جائے گا، آخر میڈیسن بھی تو دی ہے نا تم نے۔ تم بھی نا ارباز بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہو۔ ارے بھائی، بچے ایسے ہی پلتے ہیں، بیمار ہو کر۔ پلیز مجھے جانے دو، میں آیا کو اچھے طریقے سے سمجھا دوں گی۔ ارباز کی پرواہ کیے بغیر زنیرہ کمرے سے باہر نکل چکی تھی، اور ارباز اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا بیٹا فرخ سو رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 مہینے میں کافی کمزور ہو چکا تھا، ابھی وہ صرف 3 ماہ کا تھا۔ جب سے ارباز اور زنیرہ کی شادی ہوئی تھی، شروع کے چند ماہ تو بہت اچھے گزرے تھے۔ ارباز نے زنیرہ کو محبت بھی بہت دی تھی اور گھمایا پھرایا بھی بہت تھا۔ شادی کے فوراً بعد اس نے گھومنے جانے کی فرمائش کی تھی۔ ارباز کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس لیے وہ اسے لے گیا۔ جی بھر کے زنیرہ نے شاپنگ کی، انجوائے کیا۔ واپس آ کے بھی اس نے گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں لی تھی، اور گھر کی اتنی کوئی ذمہ داری تھی بھی نہیں۔ کرنا ہی کیا تھا؟ کھانا بنانے کے لیے باورچن تھی، صفائی کے لیے ملازمین تھے۔ وہ روز کٹی پارٹیوں میں جاتی، گھومتی پھرتی، اپنی دوستوں میں وقت گزارتی۔ شام کو جب ارباز اپنے آفس سے واپس آتا، تب بھی اس کے سامنے ملازمہ ہی کھانا پیش کرتی تھی۔ کبھی تو زنیرہ گھر پہ ہوتی ہی نہیں تھی، ہوتی بھی تھی تو اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ارباز نے کئی بار اسے کہا کہ مجھے اچھا لگے گا اگر تم کھانے کے ٹیبل پر میرے پاس بیٹھ جا کرو، کچھ دیر بات ہی کر لیا کرو، یا پلیٹ میں سالن ڈال کے دے دیا کرو، مجھ سے پوچھ لیا کرو کہ مجھے کیا پسند ہے۔ وہ کہنے لگی، کم آن ارباز، تم کیسے جاہل مردوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ دیکھو، ہم لوگوں نے ایسی سوسائٹی میں آنکھ نہیں کھولی جہاں مرد کما کر لائے تو عورت اس کا پسینہ دیکھ کے اپنا دوپٹہ پیش کر دے، پورا دن اس کے کاموں میں اپنا حلیہ بگاڑ کے رکھ لے، آدھا دن گھر کے کاموں میں گزار دے اور آدھا دن کچن میں اپنے آپ کو برباد کر لے۔ وہ اپنے ناخن صاف کر رہی تھی جب ارباز کمرے میں آیا اور اسے نائٹ سوٹ میں دیکھا۔ کھلے ہوئے بالوں میں بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن یہ چیزیں بس کچھ دن ہی مرد کو سکون دیتی ہیں۔ اس کے بعد اگر عورت مرد کے دل پر حکمرانی کرنا چاہتی ہے تو اسے مرد کے معدے سے ضرور گزرنا پڑتا ہے، صرف اس کا حسن کافی نہیں ہوتا۔ یہی ارباز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن زنیرہ کو پرواہ نہیں تھی۔ کئی بار وہ زنیرہ سے کہتا کہ پلیز یار، مجھے آفس جانے کے لیے تیاری میں مدد کر دیا کرو، ٹائی باندھ دیا کرو۔ وہ کہنے لگی، پھر وہی باتیں، ارباز پلیز سونے دو، پہلی رات کو تم نے مجھے ٹھیک سے سونے نہیں دیا۔ ارباز نے کہا، تمہیں اپنی نیند بہت پیاری ہے، نیند تم پوری کر لیتی ہو، رات کو صرف تمہاری نیند تو خراب نہیں ہوتی، میری بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے صبح آفس جانا ہوتا ہے۔ بہرحال شادی کے 3 ماہ بعد ہی دونوں کی ہلکی پھلکی لڑائی شروع ہو چکی تھی، لیکن ارباز پھر بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کر جاتا تھا۔ اصل رونا زنیرہ کو اس وقت پڑا جب ڈاکٹر نے اسے یہ کہا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ زنیرہ نے خوش ہونے کے بجائے رونا دھونا مچا دیا۔ وہ کہنے لگی، ارباز، مجھے ابھی بچہ پیدا نہیں کرنا، میرا فگر خراب ہو جائے گا،
میں بچہ پیدا نہیں کروں گی، پلیز اسے ختم کروا دو۔ ابھی تو ہم نے اپنی لائف کو ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کیا، ایک دوسرے کو ہم ٹھیک سے سمجھے بھی نہیں ہیں، اور بچہ میں پیدا نہیں کروں گی۔ یہ سن کے ارباز کو غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں اتنا خوش ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی جلد اس نعمت سے نواز دیا، ورنہ لوگ تو ترستے رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ترستے رہتے ہیں، بلکہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب بچوں کے جھنجٹ میں پڑ کے میاں بیوی کی اپنی زندگی بالکل ختم ہو جاتی ہے، بس بچے ہی رہ جاتے ہیں۔ مجھے بچہ پیدا نہیں کرنا، دیکھو نا میری فگر خراب ہو جائے گی۔ ارباز کہنے لگا یہ فگر تم نے دکھانی کس سے ہے؟ مجھے دکھانی ہے نا، میں تمہاری خراب فگر بھی دیکھ لوں گا، اور مجھے اولاد چاہیے۔ ارباز کی بات کو کبھی بھی زنیرہ نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، وہ تو شاید بچہ خود جا کر بھی ضائع کروا دیتی، لیکن ارباز کے والدین بہت خوش تھے، اور انہوں نے اس بار زنیرہ پر سختی کی تھی کہ وہ کسی بھی کٹی پارٹی میں نہیں جائے گی، ہیل نہیں پہنے گی، آرام کرے گی۔ اور زنیرہ کو شاید ارباز کے والدین سے کچھ ڈر تھا یا لحاظ تھا، تبھی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اور زنیرہ کا وجود ظاہر ہونے لگا تھا، وہ بار بار ارباز کو برا بھلا کہنے لگتی کہ تمہاری ضد کی وجہ سے دیکھو میں کتنی بے ڈھنگی لگ رہی ہوں، گردن پہ میرے چہرے پہ سب جگہ چھائیاں پڑنے لگی ہیں، اگر یہی بچہ تم مردوں کو پیدا کرنا پڑے تو پتہ چلے۔ کچھ ہضم نہیں ہوتا۔ منہ بناتے ہوئے وہ لوشن اپنے گلے میں اپنے چہرے پہ لگا کے کاٹن سے صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگی اتنا بلیچ کر چکی ہوں لیکن یہ نشان ہے کہ ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ ہلکی ہلکی سی سیاہی اس کی گردن اور چہرے پہ دکھائی دینے لگی تھی، جیسے اکثر عورتوں کے پریگننسی کے دوران ہو جاتی ہے۔ ارباز جو بیڈ پہ تکیہ لگا کے بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، زنیرہ کی بات سن کے اس نے گہری سانس لی، لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا، اٹھ کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گیا، جہاں وہ کھڑی اپنا چہرہ اور اپنی گردن رگڑ رہی تھی، نشان کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ارباز نے اپنے دونوں بازو پیچھے کی جانب سے زنیرہ کی گردن میں حائل کر دیے اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پہ رکھ دیے، وہ کہنے لگا سچ بتاؤں، اس روپ میں تو مجھے اور بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو تم، اتنی تو تم مجھے شادی کی رات بھی پیاری نہیں لگی تھی۔ ارباز اس کا دل رکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی بس بھی کر دو، تمہارے یہ جملے مجھے تسلی نہیں دے سکتے۔ جانتے ہو مسٹر خاور نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے مس زنیرہ آپ نے اتنی جلدی بیبی پلان کیوں کیا؟ آپ کی تعریف تو میں سب کے سامنے یہ کہہ کے کرتا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو پچھلے 4 سال سے ایسا ہی دیکھا ہے، یہ ساری زندگی ایسی ہی فٹ اور سمارٹ اور خوبصورت رہے گی، لیکن آپ نے تو شادی کے چند ماہ بعد ہی۔ یہ سن کے ارباز کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کہنے لگا وہ کون ہوتا ہے تمہیں اتنے غور سے دیکھنے والا؟ دیکھو یہ اپنے دوستوں کے گھروں میں آنا جانا اور پارٹیاں کرنا چھوڑ دو۔ تمہاری دوست کا شوہر کون ہوتا ہے تمہاری اس طرح سے تعریف کرنے والا اور اس طرح کی بات کرنے والا؟ اس کے اندر شرم اور حیا نہیں ہے کیا؟ ارباز کی بات سن کر زنیرہ کہنے لگی اوہو کیا ہو گیا، اس طرح سے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہو؟ کیا ہوا جو خاور نے یہ کہہ دیا؟ تم بھی اس کی بیوی کو کچھ نہ کچھ کہہ دیا کرو، تمہاری طرح نہیں ہے وہ کہ ذرا سی بات پہ برا منا لے۔ ارباز کہنے لگا میں کیوں کہوں اس کی بیوی کو کچھ، مجھے عادت نہیں ہے دوسروں کی بیویاں دیکھنے کی۔ جیسے تیسے زنیرہ نے 9 ماہ گزارے تھے۔ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا اسے لگا بس اس کی جان چھوٹ گئی۔ وہ پہلے ہی اپنی ساس سے کہہ چکی تھی کہ آپ لوگوں کو وارث چاہیے تھا، میں نے آپ کو پیدا کر کے دے دیا ہے، لیکن میں اسے نہیں سنبھالوں گی، آپ کوئی آیا رکھ لیں۔ بہرحال ارباز اپنے بیٹے کو دیکھ کے بے تحاشا خوش تھا۔ 2 ماہ اسے آیا نے ہی سنبھالا تھا۔ رات کو ارباز کا دل چاہتا کہ کم از کم سونے سے پہلے ہی زنیرہ فرخ کو اپنے ساتھ سلائے، اپنے سینے سے لگائے، اسے مامتا کا لمس دے، لیکن وہ تو فرخ کو دیکھ کر ہی ناک منہ چڑھانے لگتی۔ وہ کہنے لگی میں اسے نہیں اٹھاؤں گی، یہ میرے ہاتھ سے گر جائے گا اور میں اپنی نیند خراب نہیں کر سکتی۔
پہلی ڈیلیوری کی وجہ سے میری آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے پڑ چکے ہیں۔ کبھی وہ اپنی آنکھوں پہ آلو رکھتی، کبھی کھیرے کے قطلے کاٹ کے رکھتی۔ وہ بس اپنی کیئر کرتی رہتی تھی۔ 1 سے 1.5 مہینے میں اس نے خود کو دوبارہ سے فٹ کر لیا تھا، اور پھر سے اس کے وہی مشاغل شروع ہو چکے تھے۔ دوستوں کے گھر دعوتوں پر جانا، انہیں گھر بلانا۔ اسے فرخ کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ بیمار تھا۔ آیا نے کئی بار زنیرہ سے کہا کہ فرخ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن وہ پرواہ ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی مجھے کیا پتا، ہو جائے گا ٹھیک، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ بات ارباز کو پتہ چلی تو اسے بڑا غصہ آیا۔ وہ خود فرخ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کا معدہ بہت کمزور ہے، اسے باہر کا دودھ راس نہیں آ رہا۔ آپ اپنی بیوی سے کہیں کہ وہ اسے مدر فیڈ کروائے۔ یہی بات جب ارباز نے زنیرہ سے کہی تو وہ تو اچھل پڑی۔ وہ کہنے لگی ڈاکٹر کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، میرا فیگر خراب ہو جائے گا۔ جو عورتیں مدر فیڈ کراتی ہیں میں نے دیکھا ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ بالکل بھی نہیں، میں یہ سب نہیں کروا سکتی۔ ایسے کرو آیا سے۔ یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی، کیونکہ آیا ایک عمر رسیدہ خاتون تھی۔ ارباز کہنے لگا تم کس چیز کی ماں ہو؟ نہ اپنے بچے کو پیار کرتی ہو، نہ سینے سے لگاتی ہو، اور اس سے اتنی بڑی نعمت چھین رہی ہو۔ بہتر تھا کہ اللہ تمہیں بیٹا دیتا ہی نہیں، تمہیں اولاد ہی نہ دیتا۔ وہ کہنے لگی نہ دیتا؟ میں تو شکر کرتی۔ پتہ نہیں کیا ہے تمہیں، تم کسی حال میں راضی نہیں ہوتے۔ مجھے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تم نے اپنا بچہ پیدا کروا کے۔ دیکھو میں یہ سب نہیں کر سکتی، کوئی ڈھونڈ لو ایسی عورت جو پیسے لے کے اسے مدر فیڈ کروا سکے۔ بہت ساری عورتیں مل جاتی ہیں جو مجبور ہوتی ہیں۔ ارباز نے گہری سانس لی، پھر فرخ کی آیا سے بات کی کہ اگر وہ کسی ایسی خاتون کو جانتی ہیں جن کا اپنا بچہ چھوٹا ہے اور وہ پیسوں کی ضرورت مند بھی ہیں تو ان سے پوچھ لیں، اگر وہ فرخ کو فیڈ کروا دیں، میں اچھی خاصی رقم دوں گا۔ وہ کہنے لگی جی میں اپنے محلے میں پتہ کروں گی، اگر ایسی کوئی ضرورت مند ہوئی تو میں اسے لے آؤں گی۔ ارباز کہنے لگا جلد از جلد لے آئیے گا، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کی صحت کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، آپ پلیز پیسوں کی پرواہ مت کیجیے گا۔ بڑی بے بسی سے اس نے آیا سے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارباز اپنے آفس جانے کے لیے تیار تھا جب آیا گھر میں داخل ہوئی۔ ایک دبلی پتلی سی لڑکی اس کے ساتھ تھی جس نے چادر خود پہ لپیٹ رکھی تھی۔ اسی چادر کے ایک کونے سے اس نے اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا، بس اس کی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ ارباز اس وقت اپنے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی آیا کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ شاید اس کے بیٹے کے لیے انتظام ہو گیا ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا کے پاس آیا، پھر کہنے لگا کہ آپ نے میرا کام کیا؟ وہ کہنے لگی جی صاحب، یہ ہمارے محلے میں رہتی ہے، اس کی بیٹی بھی آپ کے بیٹے کے برابر ہے، بیچاری بہت ضرورت مند ہے، شوہر کماتا نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرتی ہے اور اپنا گھر بھی سنبھالتی ہے۔ جیسے ہی ارباز کی نظر اس لڑکی کی آنکھوں پہ پڑی تو اسے کچھ ہوا تھا، اور وہ لڑکی بھی نظریں چرا گئی، پھر وہیں سے پلٹ گئی۔ وہ کہنے لگی آیا اماں میں یہاں پہ کام نہیں کر سکتی، میں کہیں اور کام کر لوں گی۔ ارباز کہنے لگا آپ کو اس کام میں کیا قباحت ہے؟ آیا اماں آپ نے پہلے بات کی تھی، ظاہر ہے آپ یہاں پر اسی کام کے سلسلے میں آئی ہیں، تو اب انکار کیوں کر رہی ہیں؟ لیکن اس خاتون نے اپنا چہرہ اس طرف نہیں کیا بلکہ اپنا رخ دروازے کی طرف ہی موڑے رکھا۔ وہ کہنے لگی مجھے اس گھر میں کام نہیں کرنا، مجھے کسی کے بچے کو نہیں سنبھالنا۔ ارباز کو لگا جیسے یہ آواز اس کے لیے مانوس ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، بے اختیار وہ چند قدم آگے بڑھا، اس خاتون کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کے اسے کچھ ہوا تھا۔ وہ آنکھیں اس کے لیے اجنبی نہیں تھیں، نہ ہی غیر آشنا۔ وہ بے اختیار اپنے ہاتھ سے اس کا چادر سے چھپا ہوا چہرہ بے نقاب کر چکا تھا،
اور ارباز کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دوراہے پر اس کی ملاقات ماں جبین سے ہو سکتی ہے۔ ارباز آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا اور ماں جبین دوبارہ سے اپنا چہرہ چھپاتی ہوئی تیز تیز قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس بنگلے کا دروازہ عبور کر کے باہر جا چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ماں جبین اسے اس حال میں ملے گی، اس خستہ حال میں۔ آفس جانے کے بجائے وہ واپس پلٹ کر اپنے بنگلے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آیا جہاں زنیرہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کے اپنا سر جکڑے ہوئے سوچوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو کہہ رہی تھی اس کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے، وہ بہت خوش ہے۔ کیا یہ تھا بہت اچھا رشتہ؟ کئی سوالات ارباز کے دماغ میں چل رہے تھے جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ ابھی تک تانے بانے ہی بن رہا تھا جب اچانک اس کے دروازے پہ دستک ہوئی اور فرخ کے بھی رونے کی آواز آنے لگی۔ آیا اماں تھی۔ وہ کہنے لگی صاحب جی یہ چپ نہیں کر رہا، کب سے جتن کر رہی ہوں، ایک گھونٹ اس نے دودھ کا نہیں پیا اور کل رات سے نہیں پیا۔ جیسے ہی منہ میں فیڈر ڈالتا ہے پیتا ہے، 5 منٹ بعد اس کو الٹی ہو جاتی ہے۔ بچے کے پیٹ میں اگر کوئی خوراک نہیں جائے گی تو یہ بیمار پڑ جائے گا۔ یہ بات سن کے ارباز اور بھی زیادہ پریشان ہوا تھا، لیکن زنیرہ ابھی بھی بے خبر سوئی ہوئی تھی، اسے پرواہ تک نہیں تھی۔ آیا اماں کی آواز سے زنیرہ کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ کہنے لگی جاؤ یہاں سے، کیا شور مچا کے رکھا ہوا ہے، ایک بچہ نہیں سنبھالا جاتا، پیسے کس چیز کے لیتی ہو تم مجھ سے، چلو جاؤ، میری نیند خراب مت کرو۔ یہ کہہ کے زنیرہ نے کروٹ بدلی اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ بڑے تعصف سے ارباز نے اسے دیکھا تھا، پھر اٹھ کے کمرے سے باہر آ گیا۔ کہنے لگا مجھے اس عورت کے گھر جانا ہے، آیا اماں آپ مجھے اس کے گھر لے جائیں۔ اندر ہی اندر وہ بے حد پریشان تھا۔ آیا اماں کہنے لگی اس نے صاف انکار کر دیا ہے، میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہے، لیکن پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا۔ یہ تو ارباز بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیوں اس کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ ارباز کے دل و دماغ میں بہت سے سوالات تھے جن کا جواب اسے ماں جبین سے ہی مل سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اس خاتون کے گھر لے جائیں، میں اس کی منت سماجت کر لوں گا۔ آیا اماں کہنے لگیں جی میں آپ کو لے جاتی ہوں۔ فرخ کو ارباز نے اپنی گود میں لیا، پھر آیا اماں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پسماندہ سا علاقہ تھا، چھوٹی چھوٹی گلیاں جہاں سے گاڑی بمشکل ہی گزر رہی تھی۔ ایک خستہ حال گھر کے سامنے گاڑی رکی، اندر سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ کمینی، جب تجھے اچھے کام کی آفر مل رہی تھی تو کیوں چھوڑ کے آئی ہے؟ یہ گھر کیا تیرا باپ چلائے گا؟ ایک مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ماں جبین کہنے لگی یہ سب کچھ میری ذمہ داری نہیں ہے، تم کیوں گھر پہ بیٹھے رہتے ہو؟ کمانا تمہارا کام ہے، گھر چلانا میرا کام ہے۔ وہ کہنے لگا زبان چلائے گی میرے آگے؟ اس نے نہ جانے اندر کیا کیا تھا کہ ماں جبین کے چلانے کی آواز آئی۔ ارباز کا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی تو وہی مردانہ آواز بڑے غصے میں سنائی دی۔ کون ہے؟ آیا اماں کہنے لگی میں ہوں، دروازہ کھولو فوراً۔ فوراً سے دروازہ کھلا۔ سامنے ایک 35 سالہ ہٹا کٹا مرد کھڑا تھا۔ آیا اماں کے ساتھ جب اس نے ارباز کو دیکھا تو کہنے لگا اے بڑھیا یہ کون ہے؟ پھر سامنے گاڑی پہ بھی نظر پڑی۔ آیا اماں کہنے لگیں تمیز سے بات کرو، یہ سیٹھ صاحب ہیں، اگر ماں جبین مان جائے تو یہ اپنے بچے کی خاطر اچھے خاصے پیسے دیں گے۔ یہ سن کے اس شخص کے تیور بدلے تھے۔ وہ کہنے لگا اچھا، ارے ہاں صاحب اندر آئیں، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ وہ فوراً سے پیچھے ہٹا۔ جیسے ہی ارباز اندر داخل ہوا، چھوٹا سا صحن تھا اور سامنے بس ایک کمرہ۔ اسی صحن کے کونے میں زمین پہ برتن پڑے تھے اور چھوٹا سا چولہا پڑا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی چارپائی پہ لیٹی رو رہی تھی اور ماں جبین اس کے پاس بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر ارباز پہ پڑی تو فوراً سے وہ کھڑی ہو گئی، اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔
ارباز کہنے لگا آپ واپس کیوں چلی گئی تھی؟ وہ کہنے لگی اس لیے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا تھا۔ اس کا شوہر کہنے لگا کیسے نہیں کرنا؟ صاحب جی آپ بے فکر رہو، یہ کل ضرور آئے گی۔ بڑے غصے سے اس نے مہاجبین کی طرف دیکھا تھا، جیسے اس کا گلا ہی دبا دے گا۔ ارباز کو بڑا غصہ آیا، وہ کہنے لگا میں بات کر لوں؟ وہ کہنے لگا بات کیا کرنی ہے، میں نے آپ کو زبان دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا پھر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اپنی اولاد کے ساتھ میرے بچے کو بھی اسی نے پالنا ہے، اس لیے اس کا راضی ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ مہاجبین کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ بری طرح سے گھبرا کے چند قدم پیچھے ہٹی۔ وہ کہنے لگا میرا بچہ بہت بیمار ہے، پلیز آپ اسے زندگی دے سکتی ہیں، اسے اس وقت ایک ماں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی اس قربانی کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا، یہ مجھ پہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ باقی دنیاوی ضروریات میں آپ کی ساری پوری کروں گا بنا کچھ کہے، لیکن انکار مت کیجیے گا، میرا بچہ مر جائے گا۔ بڑا ملتجی لہجہ تھا۔ مہاجبین چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ اقرار نہ انکار، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے بنا کچھ کہے اس کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ اس کا شوہر کہنے لگا کیوں نہیں کرے گی؟ کرے گی، میں آپ کو زبان دے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا مجھے آپ کی بیوی کا اقرار چاہیے، کیونکہ اپنی بچی کے ساتھ اسے میرے بیٹے کو بھی ماں بن کے پالنا ہے۔ بتائیے مہاجبین کیا آپ مجھ پر یہ احسان کریں گی؟ وہ سسکیوں سے رونے لگی کہ کون کون سے احسان تم پہ کروں؟ کیا تم پہ احسانات کرنے کا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ جی تو بہت چاہا کہ اسے کہہ دے، لیکن کہہ نہیں پائی۔ فرخ پھر سے رونے لگا تھا۔ آیا اماں اسے بہلا رہی تھیں، لیکن وہ روئے جا رہا تھا۔ ارباز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا 2 دن سے میرے بچے کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، خدا کے لیے میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گا۔ یہ سن کر مہاجبین کا دل تڑپا تھا۔ وہ کہنے لگی آیا اماں اسے مجھے دے دو۔ آیا اماں نے فوراً سے فرخ اس کی گود میں دے دیا۔ وہ فوراً اسے کمرے میں لے گئی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کی اولاد کو رضاعت کا حق دینا، لیکن وہ اس بچے کو پیار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بچہ اپنی بھوک مٹا چکا تھا اور اب سو گیا تھا، بڑی مطمئن نیند۔ کچھ دیر بعد مہاجبین اسے دیکھتی رہی، بالکل اپنے باپ جیسا تھا، نین نقش اسی کے لیے تھے۔ اس نے کمرے سے باہر جا کے آیا سے کہا کہ یہ اب سو چکا ہے، ان سے کہیں کہ میں کل سے آ جاؤں گی۔ ارباز کہنے لگا کل نہیں، آپ کو میرے ساتھ ابھی چلنا ہے، آپ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے لیں۔ مہاجبین کا شوہر کہنے لگا ہاں ہاں جاؤ جاؤ، اور اسے بھی لے جاؤ ساتھ۔ وہ کہنے لگا صاحب جی پیسوں کی تو بات کرو۔ ارباز نے بڑی تیکھی نظر سے اس لالچی انسان کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کتنے پیسے چاہیے؟ یہ سن کر اس شخص کی نظروں میں لالچ کی چمک اٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا 25,000 20,000 ایسا کرے 30,000 دے دے۔ وہ شاید سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کتنے پیسے مانگنے چاہیے۔ ارباز نے جیب میں سے چیک بک نکالی، اس پہ 1,00,000 کی رقم درج کی اور چیک اس کو پکڑا دیا۔ 1,00,000 دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگا اتنی بڑی رقم؟ مہاجبین نے اپنے شوہر کے ہاتھ سے چیک پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی صاحب جی آپ رکھیں، میں آپ سے کیش پیسے لے لیا کروں گی۔ یہ سن کے اس کا شوہر اسے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارباز کہنے لگا یہ آپ اپنے شوہر کو دے دیں، آپ کو میں اس کے علاوہ بھی پیسے دے دیا کروں گا۔ یہ سن کے اس کے شوہر نے اس کے ہاتھ سے چیک چھینا تھا۔ کہنے لگا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ پھر چیک کو چوم کے اس نے جیب میں رکھ لیا۔ بے بسی سے مہاجبین اپنی بیٹی کو لے کر ارباز کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی بڑے سے بنگلے کے اندر گاڑی داخل ہوئی، ارباز نے کوارٹر کے بجائے اسے بنگلے کے اندر ایک کمرہ دے دیا تھا۔ جب اس کی والدہ کی نظر مہاجبین پہ پڑی تو ان کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ وہ کہنے لگی ارباز یہ تم کسے گھر پہ لے آئے ہو؟
وہ کہنے لگا اپنے بچے کی ماں کو، کیونکہ آپ کی بھتیجی تو اپنے سگے بیٹے کو دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے، نہ سنبھالنے کو۔ وہ کہنے لگی جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں کیسے بھول سکتا ہوں، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اب آپ چپ رہیں تو یہی بہتر ہوگا، کیونکہ اب میرے بچے کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کی کسی بھی بات کی وجہ سے مہاجبین واپس چلی گئی اور میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ یہ سن کر اس کی والدہ ماتھے پہ بل ڈالے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس نے مہاجبین کو اپنے گیسٹ روم میں ٹھہرایا تھا، پھر اپنی ملازمہ کو بلایا، کہنے لگا بیگم صاحبہ کے لیے دودھ لے کے آؤ اور بہت سے پھل بھی لا کے دو۔ یہ سن کے مہاجبین حیران ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ سب کیوں؟ وہ کہنے لگا آپ کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے، 2 بچوں کو پالنا ہے، آسان کام نہیں ہوتا یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ ایک گہری سانس لی تھی۔ امیری غریبی کا فرق شاید کبھی بھی ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ مہاجبین کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ غریب تھی، ورنہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ پہلی ملاقات ارباز کی مہاجبین سے میلے میں ہوئی تھی۔ پہلی بار اس نے وہیں اسے دیکھا تھا۔ ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں بڑے شوق سے پہن رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاتی سی آواز سن کر وہ متاثر ہوا تھا۔ اپنے دوست کے ساتھ وہ میلے پہ گیا تھا۔ 17 سالہ وہ خوبصورت سی لڑکی اس کے دل کو بھا سی گئی تھی، لیکن کانچ کی چوڑیاں کچھ مہنگی تھی۔ پہلے اس نے چوڑیاں اپنے ہاتھ پہ چڑھائیں، پھر انہیں اپنے ہاتھ میں کھنکانے لگی۔ سرخ چوڑیاں اس کی گوری کلائی پہ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی بھائی یہ کتنے کی ہیں؟ وہ کہنے لگا 300 کی ہیں۔ وہ کہنے لگی اتنی مہنگی کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا بی بی میرا دماغ مت چاٹو، 300 ہیں تو چوڑیاں لے لو ورنہ لاؤ اتارو اسے۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے چوڑیاں اتارنے لگا۔ مہاجبین کا دل ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ پیسے تھے نہیں، اس لیے چپ چاپ چوڑیاں اتروانے لگی۔ بڑی مشکل سے اماں سے چھپ کر 100 روپے لے کے آئی تھی، لیکن کیا پتا تھا کہ 100 کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تبھی اپنے دوست کو چھوڑ کر ارباز اس چوڑیوں والے کے اسٹال پہ آیا تھا اور 300 اس کو پکڑا دیے۔ کہنے لگا یہ چوڑیاں اس لڑکی کو دے دو۔ یہ سن کے مہاجبین کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی اے لڑکے کون ہو تم؟ کہنے لگا چوڑیاں لینی ہے نا تمہیں تو پہن لو۔ وہ کہنے لگی پہلے یہ بتاؤ تم کون ہوتے ہو پیسے دینے والے؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے ارباز سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگی جب کچھ نہیں ہو تو یہ رکھو اپنے پیسے اپنے پاس۔ اس نے 300 ارباز کے ہاتھ پہ رکھے۔ کہنے لگی مہاجبین کسی کا احسان نہیں لیتی۔ یہ کہہ کے وہ اپنی دوست کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ گئی۔ جب تک وہ میلے میں رہی تب تک ارباز کی نظریں اسی پر تھیں۔ ارباز کا دوست بار بار کہہ رہا تھا یہ تم کس کا پیچھا کیے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کسی کا نہیں، بس چپ چاپ رہو۔ اس کی سہیلیوں نے کافی جھولے جھولے تھے، کھایا پیا تھا، لیکن وہ بس چپ چاپ ان کی شکل دیکھتی رہی، انہیں کھاتا دیکھتی رہی۔ حالانکہ وہ کہہ رہی تھی آ جاؤ مہاجبین تم بھی کھا لو، لیکن وہ کہنے لگی نہیں، اگلی بار میلے میں آؤں گی نا تو اماں سے پیسے لے کے آؤں گی، تب کھاؤں گی۔ میلہ کون سا ابھی ختم ہو جائے گا، 10 دن تک تو ہے۔ ارباز سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکی کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی زندہ دل ہے۔ وہ اس کا پیچھا کر کے اس کا گھر دیکھ چکا تھا۔ اگلے روز پھر اس کی ملاقات میلے میں ہی اس سے ہوئی تھی۔ اپنے پیچھے ایک اجنبی کو آتا دیکھ کر کچھ دن تو وہ چپ رہی، لیکن پھر کچھ گھبرا سی گئی، کیونکہ پچھلے 3 دن سے وہ اس کا پیچھا کیے جا رہا تھا۔ جہاں وہ جاتی تھی وہ پیچھے پیچھے آتا تھا، جہاں بیٹھتی تھی فاصلے پہ دور کہیں کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا۔ جب وہ دیکھتی تھی تو اسے مسکرا کے دیکھنے لگتا تھا۔ خوش شکل سا نوجوان تھا اور اپنے پہناوے سے اچھا خاصا امیر لگتا تھا، پھر اس لڑکی کا پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ مہاجبین کو جب یہ لگا کہ وہ اسی کے پیچھے آ رہا ہے تو وہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، پھر چٹکی بجا کے کہنے لگی اے لڑکے، یہ تم 3 دن سے میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟
سرخ رنگ کی چوڑیاں ارباز نے اس کے سامنے کی. کہنے لگا یہ رکھ لو، تم پہنو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا. وہ کہنے لگی تم 3 دن سے بس یہ چوڑیاں دینے کے لیے میرا پیچھا کر رہے تھے. وہ کہنے لگا ہاں. اس دن وہ اکیلی ہی میلے میں آئی تھی، اس کی کوئی سہیلی نہیں آئی تھی. اس لیے وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تو اتنا کہہ رہا ہے تو پہن لیتی ہوں. اس نے کانچ کی چوڑیاں پکڑ کے اپنے ہاتھ میں پہن لی. ایک دل فریب سی مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے پہ پھیلی تھی، جسے بڑی دلچسپی سے ارباز دیکھ رہا تھا. وہ کہنے لگا لگتا ہے یہ رنگ تمہارے لیے بنا ہے، بہت جچ رہی ہے تمہارے ہاتھ پہ. یہ کہتے ہوئے بے اختیار اس نے مہاجبین کی کلائی پکڑی تھی اور وہ پوری کی پوری اچھل کے رہ گئی. فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا. وہ کہنے لگی دیکھ بابو، مہاجبین کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سب سمجھتی ہوں تم لڑکوں کو 4 چیزیں لڑکیوں کو دیتے ہیں اور بدلے میں یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی. ارباز کہنے لگا میں ایسا نہیں ہوں، پتہ نہیں کیوں تمہارا ہاتھ پکڑ لیا. آئی ایم سوری، بس تم مجھے اچھی لگی تھی. اس دن تمہارا چہرہ اداس دیکھ کے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی. وہ کہنے لگی دیکھ بابو، ایسی باتیں کر کے مجھے پھنسانے کی کوشش مت کر. میں سب سمجھتی ہوں. تجھے دیکھ کے لگتا ہے تو کسی امیر گھر سے تعلق رکھتا ہے، اور تم امیروں کے یہ شوق ہوتے ہیں غریب لڑکیوں سے دل بہلانے کے. پتہ جو ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، کچھ کر نہیں سکتی، لیکن مہاجبین کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننا چاہتی. یہ کہہ کے اس نے اپنی کلائی سے ساری چوڑیاں اتار کے اسے دے دی. وہ کہنے لگی رکھ لے اپنی چوڑیاں، مجھے نہیں چاہیے. یہیں سے باتوں کا سلسلہ شروع ہوا. ارباز پیچھے نہیں ہٹا کیونکہ معاملہ اس کے دل کا تھا. آہستہ آہستہ مہاجبین کو بھی اس کی محبت پر یقین ہونے لگا. لیکن جب اس بات کی خبر ارباز کی والدہ کو ملی تو وہ بھڑک کے رہ گئی. پہلے ارباز کو روکتی رہی، لیکن وہ کہتا تھا کہ شادی اسی سے کروں گا، غریب ہے تو کیا ہے، غربت کے علاوہ اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، سلیقہ مند ہے، خوبصورت ہے، اور پھر 10 جماعتیں بھی پڑھی ہے، باقی میں پڑھا لوں گا. لیکن کنیز بیگم کو کہاں یہ برداشت تھا کہ کسی غریب کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بناتی. اسی لیے وہ مہاجبین کے گھر جا کر اس کے والدین کے سامنے اسے بہت ذلیل کیا اور پھر پیسے اس کے منہ پہ مارے. وہ کہنے لگی ان پیسوں کی خاطر تم میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہو، یہ لو، یہ رکھ لو، لیکن خدا کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دو. لیکن مہاجبین نے وہ پیسے انہی کو دے دیے تھے. کہنے لگی میں تمہارے بیٹے کے پیچھے نہیں آئی بی بی، وہ میرے پیچھے آ رہا تھا. اور مہاجبین اتنی بھی گری پڑی نہیں ہے کہ پیسوں کی خاطر مردوں کو اپنا آپ سونپ دے. انہی دنوں کمال کا رشتہ اس کے لیے آیا تھا. حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکا جواری ہے، کوئی کام نہیں کرتا، لیکن جلد بازی میں اس نے اسی سے شادی کر لی کہ کہیں کنیز بیگم کو یہ نہ لگے کہ وہ اس کے بیٹے کو پھنسانا چاہتی ہے. لیکن قسمت اسے دوبارہ اسی در پر لے آئی تھی. فرخ اب اسی کی ذمہ داری ہو چکا تھا. یہاں کرنے کے لیے مہاجبین کے پاس کوئی کام نہیں تھا سوائے بچہ سنبھالنے کے. فرخ اپنی خوراک پوری کر کے کھیل رہا تھا، بیڈ پہ لیٹا اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا. جب زینب اٹھ گئی اور رونے لگی، مہاجبین نے زینب کو گود میں اٹھایا اور اسے دودھ پلانے لگی. تبھی کمرے کا دروازہ کھلا. سامنے سرخ نائٹی میں ایک خوبصورت سی عورت اسے غصے سے دیکھ رہی تھی. مہاجبین نے فوراً سے اپنا دوپٹہ درست کیا. وہ کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میرے بچے کو چھوڑ کے اپنے بچے کو سنبھال رہی ہو؟ کیا اس چیز کے پیسے دیے ہیں ارباز نے تمہارے شوہر کو؟ یہ کہنے کے بعد اس عورت نے آگے بڑھ کر زینب کو اس کی گود سے چھین کے پیچھے کیا. وہ کہنے لگی میرے بیٹے کو سنبھالو، اپنی بیٹی کو نہیں. زنیرہ کا رویہ دیکھ کر مہاجبین کو بہت حیرت ہوئی تھی. وہ کہنے لگی میں آپ کے شوہر سے پہلے ہی بات کر کے آئی تھی کہ میں آپ کے بیٹے کی خاطر اپنی بیٹی کی حق تلفی نہیں کروں گی. آپ کا شوہر مجھے منت سماجت کر کے یہاں لایا ہے، ورنہ مجھے یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں.
اس نے اپنی زینب کو اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ دروازے کے باہر جاتی تو وہاں ارباز کو کھڑے دیکھا۔ وہ زنیرہ کو بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تم خود تو اپنے بچے کو سنبھالتی نہیں ہو، اب میں نے ایک انتظام کیا ہے تو وہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کہنے لگی اسے کس چیز کے پیسے دے دیے تم نے؟ اچھا کھاتی ہے پیتی ہے تو طاقت میرے بیٹے کو ملنی چاہیے، اس کی بیٹی کو نہیں۔ وہ کہنے لگا جو قربانی وہ دے رہی ہے وہ تم مر کے بھی نہیں دے سکتی، اور اگر تم نے یوں ہی زبان درازی کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، چلو جاؤ یہاں سے۔ لیکن زنیرہ یہ سن کے تپ کے رہ گئی۔ وہ کہنے لگی تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم مجھے چھوڑو گے تو کیا میں تمہارے نام پہ بیٹھی رہ جاؤں گی؟ ارے بہت ہیں میرے چاہنے والے۔ یہ سن کے ارباز کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے زنیرہ کی کلائی پکڑی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر اسے اپنے کمرے میں لے جا کے اسے اپنے بیڈ پہ پٹخا تھا۔ وہ کہنے لگا شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے؟ ایسی باتیں خاندانی عورتیں نہیں کرتی، بازاری عورتیں کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگی میں تو تم سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں، مجھے تو لگا تھا تم میرے ساتھ پارٹیز جوائن کیا کرو گے، مجھے عیش کرواؤ گے، لیکن تم نے تو اپنا بچہ میرے سر پہ ڈال دیا۔ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ آج ایک ہے کل کو 2 بچے ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا تو اور تم کیا چاہتی ہو؟ شادی کے بعد سب کے ہی بچے ہوتے ہیں اور ہر عورت اپنے بچے سنبھالتی ہے، یہی زندگی ہے اور یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پسند یہ زندگی، میں صرف انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا تو کرتی رہو لیکن میرے بچے کے معاملے سے دور رہو۔ وہ کہنے لگی کیوں دور رہوں؟ پیسے دے رہے ہیں اس کو، مفت میں کام نہیں کروا رہے۔ وہ کہنے لگا کسی کی ممتا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی جس طرح سے تم اس عورت پہ مہربانیاں کر رہے ہو سب نظر آتا ہے مجھے۔ کبھی اسے گوشت کھلاتے ہو، خاص طور پہ ملازمہ کو کہتے ہو کہ رات کو اسے دودھ کا گلاس ضرور پلائے، لگتی کیا ہے وہ تمہاری؟ ارباز کہنے لگا کچھ نہیں لگتی، پر وہ میرے بیٹے کو اپنی ممتا ضرور دے رہی ہے۔ تمہیں احساس ہے جب تمہارا بیٹا بیمار ہوتا ہے تو وہ پوری رات اس کے لیے جاگتی ہے۔ وہ کہنے لگی تو کیا ہوا؟ اس چیز کے پیسے لیتی ہے۔ ارباز نے بڑے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا افسوس کی بات ہے، تمہارے نزدیک ہر چیز پیسہ ہے۔ میں صرف اس کی ضروریات پوری کرتا ہوں، لیکن بدلے میں جو کچھ وہ میرے بیٹے کو دے رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال بات یہیں ختم ہو چکی تھی۔ ایک بار مہاجبین بچوں کو سنبھال رہی تھی جب آیا اماں گھر پہ آئی۔ جب سے مہاجبین نے فرخ کو سنبھالنا شروع کیا تھا آیا اماں نے کام چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی وہ کام چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ ان کے بیٹے کی اچھی نوکری لگ گئی تھی۔ وہ بڑی بدحواسی میں بنگلے پہ آئیں اور سیدھا مہاجبین کے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگی مہاجبین جلدی چلو، کمال کا جھگڑا ہو گیا، اس کے مخالف گنڈوں نے اس پہ چاقو سے وار کیے ہیں۔ یہ سن کے تو مہاجبین کی جان نکلی تھی۔ وہ بھاگی دوڑی گئی، دونوں بچوں کو گھر چھوڑ کے گئی تھی، لیکن جب تک وہ ہاسپٹل پہنچی تب تک کمال مر چکا تھا۔ حالانکہ کمال نے کبھی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا، اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کا شوہر تھا وہ بہت روئی تھی، لیکن ماں باپ اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ خود بھی غریب تھی، پھر فرخ اس کا عادی ہو چکا تھا، مجبوراً ہی صحیح، لیکن اسے واپس ارباز کے گھر آنا پڑا۔ جب تک اس کی عدت تھی تب تک ارباز اس کے کمرے میں نہیں آیا، وہ بس دونوں بچوں کو سنبھالتی تھی۔ لیکن اس دوران زنیرہ کی عیاشیاں بڑھنے لگیں۔ اب وہ رات کے 2 بجے تک واپس آتی تھی، کبھی نشے میں ہوتی تھی۔ ارباز اس سے لڑتا جھگڑتا تو کہتی تھی چھوڑ دو مجھے تم جیسے بہت مل جائیں گے، لیکن تمہیں مجھ جیسی خوبصورت عورت نہیں ملے گی۔ اب تو کنیز بیگم کو بھی اپنے اس فیصلے پہ پچھتاوا سا ہونے لگا تھا، کیونکہ ان کی سگی بھتیجی ان کے ساتھ بھی زبان درازی کرتی تھی، بدتمیزی کرتی تھی۔
وہ اپنے شوہر اور اپنے بچے کو ہی دیکھنے کو تیار نہ تھی، صرف اپنے حسن پر ہی فریفتہ ہوتی رہتی تھی۔ تنگ آ کر ایک دن ارباز نے زنیرہ کو طلاق دے دی، لیکن اسے افسوس نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا ہوا میری جان چھٹی۔ پھر وہ واپس چلی گئی۔ کنیز بیگم کو اس وقت افسوس ہوا تھا کہ انہوں نے کتنا غلط فیصلہ کیا تھا۔ آج بھی ان کا پوتا اسی لڑکی کی گود میں پرورش پا رہا تھا جسے وہ ذلیل و خوار کر کے پیسے اس کے منہ پہ مار کے آئی تھی۔ جب سے کمال کا انتقال ہوا تھا مہاجبین نے پیسے لینے تک چھوڑ دیے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے اب ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کھانا پینا مجھے یہیں سے مل جاتا ہے۔ چند دن میں ہی فرخ کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی، اب تو وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ بھی بولنے لگا تھا، اور سب سے پہلے اس نے مما کہنا سیکھا تھا۔ مہاجبین کو وہ مما کہتا تھا۔ زینب اس سے 1 ماہ چھوٹی تھی۔ دونوں ہی بچے مہاجبین کے عادی ہو چکے تھے۔ جب ایک دن ارباز نے مہاجبین سے شادی کے لیے کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی نہیں صاحب، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند اچھا نہیں لگتا۔ اپنی حیثیت میں پہلے بھی جانتی تھی، بس آپ نے ہی میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ امیری غریبی کا کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن آپ کی والدہ نے بہت اچھے طریقے سے فرق سمجھا دیا تھا۔ بار بار میرے جذبات سے مت کھیلیں۔ وہ کہنے لگا میرے دل میں آج بھی تم ہو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ زنیرہ کے ساتھ پورا انصاف کروں، لیکن اسے شاید میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرا بچہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی میں۔ اگر تم کہتی ہو تو اماں خود تم سے معافی مانگیں گی اپنے اس رویے کی، لیکن پلیز مجھے اور بچے کو چھوڑ کے مت جاؤ۔ میں تمہاری بیٹی کو بالکل باپ جیسا پیار دوں گا، حالانکہ وہ زینب کو بھی اتنا ہی چاہتا تھا جتنا فرخ کو۔ مہاجبین کو کنیز بیگم نے خود یہ بات کہی تھی کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے ہیرے کو چھوڑ کے کانچ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنا ہاتھ زخمی کر بیٹھی۔ اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے مجبور کیا تھا کہ وہ ان کی بھتیجی سے ہی شادی کرے، لیکن اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا۔ جہاں فرخ کو ماں کی محبت مل رہی تھی، وہیں زینب کو باپ کی شفقت بھی مل رہی تھی۔ اس لیے مہاجبین نے ارباز کے حق میں فیصلہ تو دے دیا تھا، لیکن نکاح کے بعد بہت گھبرا رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو دونوں بچے سو چکے تھے۔ جیسے ہی ارباز کو کمرے میں آتا دیکھا تو وہ آنکھیں بند کر چکی تھی تاکہ لگے کہ وہ سو رہی ہے، لیکن اس کی یہ حرکت ارباز دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا مہاجبین، میں جانتا ہوں تم سو نہیں رہی، بہت باتیں کرنی ہے تم سے، پلیز اٹھ کے بیٹھو۔ ارباز کی بے چین آواز سن کے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن پھر بھی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ جب اس کی کلائی ارباز نے پکڑ کے سونے کے کنگن پہنائے تو اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی۔ کہنے لگا تمہاری سونی کلائیاں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، پھر بہت ساری سرخ چوڑیاں اس کے ہاتھوں میں پہنانے لگا۔ وہ کہنے لگا یہ رنگ تمہارے لیے ہی بنا ہے، لیکن مہاجبین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ قسمت اس کے لیے ایسا بھی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ بڑی کٹھن زندگی اس نے گزاری تھی۔ کمال نے کبھی اس سے محبت سے بات نہیں کی تھی، کبھی کانچ کی چوڑیاں تک اسے لا کر نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی اس نے رشتہ ایمانداری سے نبھایا تھا۔ شاید اب اسے اس کے صبر کا پھل مل رہا تھا۔ ارباز اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں پہ لگا چکا تھا۔